الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 63 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 70 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی پیغمبر ہم نے پیغام دے کر نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے۔ اب یہاں پہ اس مقام پہ اللہ تعالیٰ رسول کی بعثت کا، رسول کو بھیجنے کا اللہ تعالیٰ ایک مقصد بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر جو بھی بھیجے دنیا میں، کوئی بھی پیغمبر آئے، کوئی بھی رسول آئے، وہ کیوں آئے، کس مقصد کے لیے آئے؟ کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کے حکم کو مانا جائے اللہ کے اذن سے، کہ وہ جو بھی بات کریں گے وہ اللہ کے اذن سے ہوگی، اللہ کے حکم سے ہوگی، اپنے پاس سے نہیں ہوگی، اور اس کو مانا جانا جو لازمی ہے، یہ اس کا مقصد ہے رسول کو بھیجنے کا۔ اب ہمارے دیکھیں کہ ہمارے عام طور پہ اس چیز کو بھلا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان کو ہم نے ماننا ہے، بلکہ ہم کچھ اور جذباتی باتوں میں لگ گئے کہ رسول سے بس محبت کا اظہار کر لیا اور جشن منا لیے، اس قسم کی چیزوں پہ ہم زیادہ جو ہے فوکس کر گئے، اور جو اصل مقصد ہے جہاں اللہ تعالیٰ فوکس کروا رہا ہے کہ نبی کا حکم مانا جانا جو ہے وہ اصل ضروری چیز ہے، مقصد یہ ہے پیغمبر کو بھیجنے کا کہ اس کے احکامات کو دیکھا جائے، پیغمبر نے ہمیں کیا کام دیے، کس موقع پہ ہم نے کیا کام کرنا ہے، کیا پیغام اللہ کا ہم نے پہنچایا، اس کے مطابق ہم عمل کریں، اس کو حکم مانیں، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کریں۔ تو یہ چیز ہم سے پیچھے ہٹ گئی۔ نبی کا حکم یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جتنے بھی فرمان اللہ کے قرآن کی صورت میں جو بھی آیا ہے وہ بھی یعنی کہ نبی نے ہمیں آ کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے، وہ بھی اس کے حکم کے اندر آگے کہ اللہ نے یہ کہا یہ کرو، وہ کرنا ہم پر لازم ہو گیا۔ اس کے بعد اپنے عمل سے جو کچھ انہوں نے ظاہر کر کے عمل کر کے ہمیں دکھایا وہ بھی ہم پر ماننا لازم ہو گیا۔ جو چیز ہم پر واضح ہو گئی، جو چیز ہمارے سمجھ میں آ گئی کہ ہاں یہ رسول کا پیغام ہے، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، اس کو ماننا ہمارے لیے لازم ہو گیا۔ اس کو فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور وہ فرمایا کہ جب انہوں نے ظلم کر لیا تھا اپنی جانوں پہ تو پھر یہ آ جاتے تیرے پاس اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول بھی ان کے لیے معافی مانگتے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ اب اس سے پچھلی آیات جو ہیں وہ ہم نے پڑھی تھی، اس کے اندر یہ تذکرہ آیا تھا کہ یہ لوگ جو تھے، منافقین کا تذکرہ آ رہا تھا کہ اوپر سے تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے، لیکن اپنے جو معاملات کے فیصلے کروانے کے لیے یہ طاغوت کی طرف بھاگ جاتے تھے طاغوتوں سے جا کے اپنے فیصلے ہم کروا لیں تاکہ وہ ہمارے حق میں فیصلے کر لیں۔ اب اس غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ جب ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی کہ نبی کا حکم مانا جانا چاہیے تھا، اصول تو یہ تھا، اللہ نے مقصد ہی بتا دیا کہ رسول کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کے حکم کو مانا جائے، تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جو نبی نے فیصلہ کیا وہی وہ مانتے، لیکن وہ فیصلہ ماننے کے بجائے وہ طاغوتوں کی طرف بھاگے، ان کو طرف اپنے جو ہے وہ فیصلہ کروانے کی کوشش کی انہوں نے، تو جی یہ ظلم انہوں نے کر لیا تھا، تو پھر آ جاتے تمہارے پاس، تمہارے سے خیانت کی، تمہارا حکم نہیں مانا، ادھر بھاگ گئے، تو آتے تمہارے پاس جب غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ یہ تو ظلم ہو گیا ہم سے، تو آتے تمہارے پاس اللہ سے بخشش مانگتے کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ نبی کے سامنے بھی اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے، اور پیغمبر بھی اللہ کے سے بخشش کی دعا کر دیتے کہ اللہ ٹھیک ہے ان کو احساس ہو گیا ہے، ٹھیک ہے تو معاف کر دے، نبی بھی ان سے بخشش کی دعا کر دیتے، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاتے۔ اب بعض لوگ یہاں سے اس سے تھوڑا سا غلط مفہوم بھی لے لیتے ہیں کہ وہ اس آیت سے یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ آج بھی جن لوگوں سے ظلم ہو گیا تو بس وہ نبی کے جا کر روزے پر چلے جائیں اور وہاں جا کے بخشش مانگے تو اللہ سے طرف سے ان کے بخشش ہو جائے گی، گویا کہ وہ نبی سے بخشش مانگنے کی طرف کو اس لے لیتے ہیں دلیل کہ ہم جا کے بس روزہ رسول پہ جائیں گے وہاں بخشش مانگیں گے۔ یہاں اصل میں مقصد یہ نہیں ہے، کانٹیکٹ سے کم پڑھیں تو یہاں ڈسکس ان لوگوں کے اصل میں ہو رہی ہے کہ جنہوں نے نبی سے خیانت کی تھی، نبی نے ایک فیصلہ ان سے فرمایا تھا ان کے حق میں، وہ ماننے کی بجائے وہ طاغوتوں کی طرف بھاگے، اس ظلم کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا کہ جب ان سے یہ ظلم ہو گیا تھا، نبی سے انہوں نے خیانت کی تھی، تو پھر معافی بھی آ کے نبی کے سامنے مانگنی چاہیے تھی کہ ہم سے آپ سے غلطی، آپ کا حکم ہم نے نہیں مانا
اللہ سے بخشش مانگتے اپنے گناہ کی، اور نبی بھی ان کے لیے بخشش مانگتے تھے، رسول پیغمبر بھی ان کے لیے بخشش مانگتے اللہ سے، تو وہ بخشنے والا مہربان پاتے۔ تو یہاں پہ اصل میں نشانی یہ چیز کی گئی، جس سے انسان خیانت کرے، جس کے ساتھ اس نے دھوکہ کیا ہے، اس کے سامنے آ کے اپنے ظلم کا اعتراف کرے کہ ہاں میرے سے یہ غلطی ہوئی، میں نے تمہارے ساتھ یہ دھوکہ کیا، اپنی غلطی کا اعتراف کرے، اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر وہ جس سے دھوکہ کیا گیا وہ بھی اللہ کے سے بخشش مانگ لے اس کی کہ یا اللہ ٹھیک ہے تو بھی معاف کر دے، انہوں نے جو غلطی کی انہوں نے اعتراف کر لیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ایک یہاں پہ ایک طریقہ کار بتایا جا رہا ہے معافی مانگنے کا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اور اللہ نے قسمی انداز اپنا کے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں ایمان نہیں لا سکتے اس وقت، ان کا ایمان گویا کہ کوئی ایمان نہیں ہے جب تک کہ تیرے فیصلوں کو اوپر یہ مان نہ لے، جو بھی ان کا آپس میں جھگڑے ہیں اس میں جو تمہارا فیصلہ ہے اس کو یہ تسلیم نہ کر لیں، اس وقت یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اس کے بعد جو تم فیصلہ فرما دو اس فیصلے کے اوپر یہ اپنے دل کے اندر بھی کوئی تنگی محسوس نہ کرے کہ یہ کیا فیصلہ کر دیا، یہ چیز بھی دل کے اندر نہیں آنی چاہیے، بالکل سر تسلیم خم کرنا کر دے جب تک، اس وقت تک یہ ایماندار نہیں ہو سکتے، اس وقت ایمان والے ہو نہیں سکتے۔ یعنی کہ ایمان کا معیار اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لا کے کیا کہ جو نبی نے فیصلہ کر دیا ہے اس کو دل و جان سے تسلیم کر لینا، دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرنا، اس کے اوپر سر تسلیم خم کر دینا، یہ ایمان کی علامت ہوگی۔ اگر نبی کے فیصلے پر تو مطمئن نہیں ہو رہے اور کو نہ ماننا دور کیا، دل کے اندر ہر جو تنگی بھی اگر آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایمان کوئی نہیں ہے۔ اتنی یعنی کہ سخت اللہ تعالیٰ نے بات کی یہاں پہ، ایمان کا معیار نبی کے فیصلے کو مان لینے کے ساتھ منسلک ہے۔ یہ نہیں کہ نبی کچھ اور کہہ رہے ہیں اور ہم کچھ اور کرے چلے جا رہے ہیں اور ایمان کا دعویٰ بھی ہم کیے بیٹھے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک ایمان کوئی نہیں ہوگا۔ اب یہاں ہم اپنے آپ کو پرکھتے چلیں، دیکھتے چلیں کہ نبی کے احکامات ہمیں کس کس موقع پہ کیا کیا ملتے ہیں، نبی کے ذریعے قرآن کے احکامات جو ہمیں ملے وہ کیا کیا ملے ہیں، اور ہمارے اس کے مطابق کیا کیا ہیں، کیا ہم اس کے مطابق سیم چل رہے ہیں۔ اگر نہیں چل رہے تو سمجھو کہ ایمان داؤ پہ لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایمان کو ایمان تسلیم نہیں کر رہا جب تک کہ ہم نبی کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کر رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اگر ہم کو یہ فرض کر دیتے ان کو یہ حکم دے دیتے، لکھ دیتے ان کو کہ قتل کرو اپنی جانوں کو اور نکلو اپنے گھروں سے، تو یہ ہرگز آسان نہ کرتے مگر کچھ لوگ۔ یعنی کہ ابھی تو یہ اور آگے امتحان کے آگے آنا تھا، یہ پہلے امتحانوں میں فیل ہوئے چلے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے موقعوں پہ جو فیصلے ہیں وہی نہیں مان رہے، ابھی تو اس سے بڑے امتحان آ کے باقی ہیں کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ قتال کا موقع آتا ہے کہ بھئی اپنوں کو بھی قتل، یعنی کہ اپنی جانوں کو بھی، یعنی کہ اس سے مراد اپنے اندر کے بھی مارنے کے ہوتے ہیں کہ انسان اندر سے کچھ اور جا رہا ہے لیکن اس کو مار کے اپنے آپ کو مارنے سے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مار کے میں یہ کام کر رہا ہوں، یعنی اپنے منشا کے مرضی کے خلاف یہ کام کیا جا رہا ہے، اس کے اندر بھی یہ بات آ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر اپنوں کو بھی، یعنی کہ تمہارے اپنے رشتہ دار جو تمہارے سے خلاف چل رہے گئے، نبی کے حکم کے خلاف جا رہے ہیں، ان سے بھی تمہیں قتال کرنا پڑے گا، جو کہ ماضی میں ہوا کہ ایک طرف بیٹا ہے تو دوسری طرف باپ ہے، آپس میں قتال ہوئے، جنگیں ہوئی آپس میں ایک دوسرے کی، اس چیز کے اندر بھی آ جاتی کہ اس طریقے سے قتال کا حکم ہو جاتا اور گھروں سے نکلنے کا حکم ہوتا، تو اس کو نہ کرتے مگر بہت ہی کم ان میں سے لوگ۔ اور فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ، اگر یہ کام ایسے کرتے جس طریقے سے ان کو واعظ و نصیحت کی جا رہی ہے اس طریقے سے کرتے چلے جاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہت بہتر چیز تھی، وہ اشد تثبیتا، اور ثابت قدمی کا باعث بنتی کہ صحیح ثابت قدم رہتے حق کے اوپر، اگر یہ بات اس طریقے سے مانتے چلے جاتے جس طریقے سے ان کو واعظ کیا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، نصیحت کی جا رہی ہے۔ اور سوا کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے ان کو بہت بڑا اجر عطا فرماتے، بہت بڑا بدلہ ان کو ملتا، بہت اچھا اس کا یعنی کہ ریٹرن ان کو ملتا، دنیا میں ملتا، آخرت میں بھی ملتا۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ان کو صراط مستقیم کی طرف راستہ مل جاتا، صحیح راستہ ان کو مل جاتا، صحیح ٹریک کے اوپر آ جاتے، وہ سمجھ آ جاتے کہ ہماری منزل کہاں ہے، ہم نے کہاں جانا ہے۔ یہ بھی یعنی کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ انسان کو سمجھ آ جائے، صحیح راستے کے اوپر انسان آ جائے، ورنہ انسان بھٹکتا پھر رہا تھا، اس کو راستے کا ہی سمجھ آ رہی تھی میں نے جانا کہاں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر جس طریقے سے ہم نصیحت ان کو کر رہے تھے اس طریقے سے عمل کرتے چلے جاتے تو سیدھے راستے کے اوپر بھی آئے تو اللہ کی طرف سے اجر عظیم بھی پاتے۔ اب فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے بھی اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کتنے بڑے انعام کا تذکرہ کیا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، یعنی کہ چلا اسے کہ جس کے اللہ نے حکم دیا اس پہ مانتا چلا گیا، جس کے پیغمبر نے کہا حکم اس طریقے سے مانتا چلا گیا، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے، ان کی معیت ان کو ایسے لوگوں کی ملے گی جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا، جو ہم روزانہ یعنی کہ سورہ فاتحہ کے اندر دعا کرتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھایا جو انعمت علیہم ہوئے، جن کے اوپر انعام کیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جو لوگ اللہ اور رسول کی
اطاعت کریں گے وہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے جنہوں نے اللہ نے نام کیا، اور کون ہو گئے؟ من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، وہ نبیوں اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے گا، ان لوگوں کے صفوں میں کھڑا کر دے گا ان کو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں صحیح معنوں میں، جس موقع پہ جو اللہ حکم دے رہا ہے، جس موقع پہ جو اللہ کے پیغمبر کا حکم آ رہا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں چلے جا رہے ہیں، اس کی اطاعت کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ کی طرف سے انعام کتنا بڑا ہے کہ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، جو ٹاپ کے لوگ ہیں جن کو اللہ انعام یافتہ لوگ کہہ رہا ہے، ان کے اندر ان کے صفوں میں شامل کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ وہ حسن اولئک رفیق، اور کتنے بہترین ساتھی ہیں یہ لوگ، ان کے جن کو یہ ساتھی مل جائے، ان کی میت ان کو حاصل ہو جائے تو اس سے بہترین کیا بات ہو سکتی ہے۔ فرمایا گا ذالک الفضل من اللہ، ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ وکفا باللہ علیما، اللہ تعالیٰ کا علم تو کافی ہے کہ کون اس کا حقدار ہے اور کون اس کا حقدار نہیں بن رہا، اللہ کے علم تو مکمل چیز ہے، تو جو اس کا حقدار بنے گا اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ساتھ ان کے صفوں میں کھڑا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہی صفوں میں کھڑا ہونے والا بنائے۔ کے لیے شرط اللہ نے کیا رکھی؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول کی بات ہے، اطیع اللہ و رسول کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرے گا۔ اطاعت کیا ہے؟ بس اللہ کے حکم کی بات ہے کہ ہم دیکھیں اللہ نے کیا احکام دیے ہیں، وہ محکم آیات قرآن میں واضح طور پہ موجود ہیں، محکمات اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ بالکل واضح ہیں کہ کس موقع ہم نے کیا کام کرے، زندگی گزارنے کے جو اللہ نے اصول بتائے ہیں ان اصولوں کو ہم نے لاگو کرنا ہے، جو قانون اللہ نے ہمیں دیا ہے اس قانون کو ہم نے لاگو کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر، اپنے گھریلو زندگی، معاملات، معاشرتی جو بھی زندگی کے معاملات ہیں اس کے اندر ہم نے اس کو لاگو کرنا، اس کی اطاعت ہم نے کرنی ہے، جو اللہ کے پیغمبر کی طرف سے ہمیں پیغام ملا ہے، جو اتھینٹک ہمیں پتہ ہے کہ ہاں اللہ کے پیغمبر یہ پیغام ہمیں دیکھ کے جس کے اوپر ہماری تسلی ہے، یقین ہے ہمارا کہ واقعی اللہ کے حکم، اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے، کا پیغام ہے، اس کو ہم مانتے چلے جائیں، اس کی اطاعت کرتے چلے جائیں، اس کے نتیجے میں اللہ نے کیا انعام کرام کی یہاں پہ خوشخبری سنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے ہماری، پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جانی ہے، اس تھوڑی کی زندگی کو ہم نے اللہ کے اطاعت میں گزار دیا تو اس کا انعام اللہ تعالیٰ کتنا بڑا دے رہا ہے، دنیا میں بھی اجر عظیم ملے گا اس کا، یہاں پہ اس کا جو ہے انعام و کرام دنیا میں بھی ہمیں ملے گا، دنیا کے اندر بھی کامیابی ملیں گی جو کہ ملی ہیں، تاریخ گواہ ہے اس چیز کے اوپر، اور اس کے بعد آخرت کا جو انعام اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کے صفوں میں اللہ تعالیٰ لا کے کھڑا کر دے گا، یہ اتنا بڑا فضل ہے جس کا ہم یہاں دنیا میں اندازہ نہیں لگا سکتی ہے، اندازہ وہیں جا کے ہونا ہے جب ساری جو ہے دنیا اپنے اپنے انجام کو پہنچ رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔